میں اچانک بیمار نہیں ہوا تھا بلکہ ایک عرصے سے اس عارضے میں مبتلا تھا۔ ڈاکٹروں اور حکیموں سے ادویات لیتا اور استعمال کرتا رہا، مگر جسمانی نکاہت روز بروز بڑھتی ہی رہی۔ دام درود بھی کروائے تو اب تو حالت یہ ہو چکی کہ ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ کمزوری پورے وجود میں سرایت کر چکی تھی۔ وہ دن شدت سے یاد آتے جب جسم کے اندر طاقت اور توانائی تھی، اب تو سب خواب سا محسوس ہوتا تھا۔ وہ بھی کیا وقت تھا، گرمی سردی کی بھی پرواہ نہ تھی، برف ہو یا کڑاکے کا جھاڑا کام میں ہی جتا رہتا تھا۔ سخت گرمی میں پسینے ہو جاتا پر کام ختم کر کے ہی دام لیتا۔ بیماری نے ایسا گھیرا کہ اسپتال جا پہنچا۔ مجھے کس نے اسپتال پہنچایا، کہاں کس نے داخل کروایا، کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں سن سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا اور محسوس بھی کر سکتا تھا، مگر لاکھ کوشش کے باوجود کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ الفاظ گلے میں ہی پھانس کے رہ جاتے۔ اب تو جسم میں اشارہ کرنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ میرے گھر والے عزیز و اقارب دو سے باب میرے پاس آتے، جو بھی مجھے دیکھنے آتا میرا جائزہ لینے کے بعد میرے بیٹے سے کچھ دیر تک خسر کرتا، جس کی مجھے تو سمجھ نہ آتی، مگر میں ان کے چہروں کو پڑھنے کی ناکام سی کوشش ضرور کرتا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نت نئے تجربے مجھ پہ کر رہی تھی، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ ان کی ساری مسیحائی صرف مفروضوں میں مبنی ہے۔ میرے جسم سے بار بار خون لیا جاتا اور مختلف لیبارٹریوں کو بھجوا دیا جاتا۔ میں روز روز کی اس اذیت سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے خون کا گروپ او پازیٹیو ہے، جس کی دستیابی عام اور آسان ہے۔ مجھے کالج کا زمانہ یاد آ گیا، جب کسی کو خون کی ضرورت پڑتی تو ہم سب دوست خون کا عطیہ دینے اسپتال پہنچ جایا کرتے تھے۔ اب وہی خون بار بار نکال کر معائنہ کیا جا رہا تھا، جس خون نے کئی زندگیوں کی شمعیں روشن کی تھی۔ مجھے بار بار خون کا معائنے کے لیے بھجوانا بالکل بھی پسند نہ تھا، مگر اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ بچپن کی بہت سی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ دن جب مجھے والد صاحب اسکول داخل کروانے کے لیے لے گئے، اس دن میں نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے جوتے، بستہ، کتابیں سب کچھ ہی نیا خرید کر دیا گیا تھا۔ جب میں واپس لوٹا تو میری والدہ قدرے تیز قدموں میری جانب لگتی تھیں۔ مجھے دل سے لگا کر میرا ماتھا چومتے ہوئے کہنے لگی، میرا بیٹا پڑھ گیا ہے۔ میرے جنم دن پر والد کی خوشی، والدہ کا مسکراتا چہرہ، بہن کا کبھی برآمدے میں تو کبھی سجے سجائے کمرے میں بار بار چکر لگانا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوب اچھل کود کرنا، کیک کاٹتے ہوئے میرے دوستوں اور بہن کی سہیلیوں کا جوش و خروش، یہ سب کل کی باتیں لگ رہی تھیں۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے پہلا روزہ رکھا۔ موسم نسبتاً گرم تھا۔ والدہ نے روزے سے منع کیا، جبکہ والد عادت بد جانے کی غرض سے خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ میرا دل بہت چاہ رہا تھا، سو میں نے جیسے تیسے روزہ رکھ لیا۔ میری عمر بے حد کم تھی، شاید 7 یا 8 سال کے لگ بھگ۔ عصر کی اذان کے وقت تو میرا روزہ افطار کرنے کو جی چاہ رہا تھا، مگر والدہ میرا دل بہلاتی رہی۔ وہ جان چکی تھی کہ مجھے بہت سخت بھوک اور پیاس ستا رہی ہے۔ والد مجھے اپنے ساتھ بازار لے گئے اور وہاں سے مختلف پھل لے کر دیے۔ وہ بھی میری پیاس سے بخوبی آگاہ تھے، اسی وجہ سے وہ میری توجہ مختلف جانب مبذول کیے جا رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں اپنے حصے کے عام گھر میں کبھی ٹھنڈی بالٹی اور کبھی ٹب میں بار بار ڈال کے اچھال رہا۔ ان دنوں ہمارے محلے میں کسی کے گھر بھی فریج نہیں تھا، برف کے لیے بازار ہی جانا پڑتا تھا۔ اس دن والد صاحب برف کچھ زیادہ لے آئے تھے۔ میں اپنے آم اس برف میں ٹھنڈے کر رہا تھا۔ جو مجھے پیاس ستاتی تو میں بالٹی میں برف ڈالتا جاتا۔ جب میری چھوٹی بہن نے بھی اپنے آم اسی بالٹی میں ٹھنڈے کرنے کی ضد کی تو میری اس سے تون تکراں ہو گئی۔ میری ایک ہی رائے تھی، کیا اس کا روزہ ہے؟ والدہ مجھے سمجھانے لگی، بیٹا اس کا روزہ تو نہیں، لیکن یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے۔ پھر تھپکی دیتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا صبر کرو، روزے کا مقصد تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ وقت کی نیا کتنے پانی پار کر گئی، پتہ ہی نہ چلا کہ جوانی کیسے گزر گئی۔ بہن اپنے گھر کی ہوئی۔ اس دن ہمارے گھر بڑی اداسی تھی۔ والدین خاموشی سے بیٹھے گمسم کافی دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ گھر سونا سونا سا لگ رہا تھا۔ بہن کے ساتھ گھر کتنا سندر تھا۔ وقت کب کسی کا انتظار کرتا ہے۔ وقت نے کروٹ لی اور میری شادی کا دن بھی آن پہنچا۔
والدین کی خوشی کی انتہا نہ تھی. گھر میں رشتہ داروں، محلے داروں اور تعلق داروں کا تانتا بندھا ہوا تھا. کچھ سالوں بعد مجھے اللہ رب العزت نے ایک بیٹے کے بعد بیٹی سے نوازا. جب والد صاحب ہمیں عزیز کے سفر میں اکیلا چھوڑ کر اس جان فانی سے رخصت ہو گئے تو ہر جانب ویرانی ہی ویرانی محسوس ہونے لگی. والدہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی. ان کی وفات کے بعد وہ خاموش سی رہنے لگی تھیں. جب بھی بات کرتی تو کسی نہ کسی بہانے ان کو ضرور یاد کرتی اور رو پڑتی. والد کی وفات کے کچھ عرصہ بعد والدہ بھی ہمیں دار مفارقت دے گئی. اس دن مجھے ایسا لگا جیسے بھری دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں. چند دن تسلسل سے والدین کی قبر پر جاتا رہا. ان کے لیے فاتحہ پڑھتا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو ان کے چہرے آنکھوں کے سامنے جھلکنے لگتے. دنیا داری کی ضروریات اور خواہشات میں ایسا الجھا کہ وقت ہی نہ ملا. کبھی کبھار ہی والدین کی قبر کی زیارت کرنے جاتا. پھر بعد ہفتوں سے مہینوں اور مہینوں سے سالوں تک جا پہنچی. رفتہ رفتہ عید پر بھی جانا محال ہوتا گیا. جب بس گھر میں ہی دعا کر دیا کرتا. مجھے بچوں کی فکر لاحق تھی. بیٹی کی تعلیم اور اچھے خاندان میں شادی، بیٹے کا بہتر مستقبل اور بڑے عہدے پہ تعیناتی میرے خوابوں کا محور بن چکی تھی. خواہشات کی تمنا میں یہ خبر ہی نہ ہوئی کہ زندگی تو گزر چکی ہے. سیاہ بال سفید، سرخ رنگت گندمی، مضبوط اعصاب کمزور اور جسم کی طاقت جواب دے چکی. اب ڈاکٹروں کے ہاں تسلسل سے جانا معمول بن چکا تھا. کچھ دنوں بعد گھر والے بھی تنگ پڑنے لگے. بظاہر میرا خیال رکھنے والے اندر ہی اندر کچھ اور سوچ رہے تھے. ان کا ڈاکٹر سے رابطہ بھی تھا. ایک دن میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا 15 دن اگر مزید بھی زندہ رہیں گے تو بھلا کیا ہوگا. بس دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں سنبھال لے. سخت اذیت میں مبتلا ہیں. ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ انہیں گھر لے جائیں. میں گھر جانا چاہتا تھا مگر تکلیف تھی کہ دور ہونے کا نام نہ لیتی تھی. جو کھاتا الٹ دیتا. میرا معاہدہ خوراک کا طالب تھا مگر میرا حلق خوراک کا دشمن بن چکا. منہ میں پانی رکھا تو حلق نے انکار کر دیا. کئی دنوں سے رفع حاجت نہ کر سکنے کی وجہ سے سر میں درد اور طبیعت میں عجیب سی بے چینی تھی. میرے دوست آتے میرے سرحانے کھڑے ہو کر میری جانب دیکھتے تو ان کے چہروں سے رنجیدگی عیاں ہوتی. کچھ کی نظریں ملتے ہی آنکھیں چھلک پڑتی. انہیں دیکھ کر میرا دل بھی بیٹھنے لگتا. وقت کے ساتھ ساتھ میرے وجود میں اضطراب بڑھتا گیا. ڈاکٹروں نے صاف جواب دے دیا تھا مگر میرے گھر والے مجھ سے مخفی رکھنا چاہتے تھے. میرے بیٹے نے مجھے گھر جانے کا کہا تو مجھے بہت برا لگا. میں نے اس کی جانب حیرت سے دیکھا. میں کہنا چاہتا تھا کہ میں بیمار ہوں. وہ میری نظروں میں پوشیدہ سوال پڑ چکا تھا. میری ڈھارس بندھانے کی خاطر کہنے لگا نہیں ابو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ڈاکٹروں سے میری بات ہو چکی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا علاج گھر پر مناسب رہے گا. مجھے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دیا گیا. مجھے اپنا ساتھ چکراتا ہوا محسوس ہوا. میں کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا تھا. پھر کسی نے چارپائی لائی اور مجھے چارپائی پر لٹا دیا. جیسے تیسے گھر پہنچایا گیا. محلے داروں تعلق داروں کا جمع غفیر تھا. کوئی کچھ تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا. بے ہنگم سی آوازیں مجھے پریشان کر رہی تھی. میں نے آنکھیں کھولی. میرا بیٹا ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا. افسردگی اس کے چہرے سے عیاں تھی. وہ جب چھوٹا تھا تو اس کی توتلی باتیں سن کر مجھے بڑا سرور ملا کرتا تھا. میں اسے باتوں میں لگائے رکھتا. وہ ہر لفظ کے آخر میں رے اور شین کا اضافہ کیا کرتا تھا. ان دنوں بجلی کم میسر تھی. میں اس کے لیے ہاتھ والا پنکھا لے آیا تھا. سارا دن اس کی ماں پھپھو یا بہن اسے پنکھا جھلاتی. جب میں گھر میں ہوتا تو یہ کام اپنے ذمہ لے لیتا. مجھے وہ راتیں بھی یاد آنے لگی جب پوری رات میں اور میری شریک حیات اس کو پنکھا جھلتے رہتے تاکہ اسے گرمی اور مچھروں سے محفوظ رکھ سکیں. سامنے کھڑی میری اکلوتی بیٹی میرے دل کا ٹکڑا میرے چہرے کا بھرپور جائزہ لے رہی تھی. اس کی ڈبڈباتی آنکھوں میں پھیلی افسردگی اور چہرے کی کملاہٹ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. اس لمحے مجھے اپنی شریک حیات کی یاد شدت سے آنے لگی. وہ مجھے زندگی کے سفر میں دار مفارقت دے گئی تھی. وہ ہوتی تو بے حد مضطرب ہوتی. وہ میری ذرا سی تکلیف پر چلا اٹھتی تھی. میرے پورے وجود میں صرف آنکھیں تھیں.
جو میری زندگی کے اثار کا پتہ دے رہی تھی. کوئی میرے جسم کو ہاتھ لگاتا تو قدرے سکون سا محسوس کرتا، ورنہ پورے کا پورا جسم تو سن ہو چکا تھا. چھو لینے پر اپنے ہونے کا احساس ہوتا. میں اپنی بیٹی اور بیٹے سے دور نہیں جانا چاہتا تھا. میں طویل عرصہ ان کے ساتھ گزارنے کا متمنی تھا. اب مجھ پر غنودگی کی کیفیت طاری ہونے لگی تھی. کئی گھنٹوں مجھے ہوش نہ رہتا تھا. جب قدرے سنبھلا تو بچوں کے افسردہ چہرے میرے سینے میں آگ لگا دیتے. سب مجھ سے باتیں کرنا چاہتے تھے مگر میں لاکھ کوشش کے باوجود کچھ بھی کہنے سے قاصر تھا. ابو جی محبت اور التجا سے بھری آواز میری کانوں سے ٹکرائی. میری بیٹی مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی. میں نے آنکھیں کھولی پر اس کو جواب نہ دے سکا. سامنے دیوار پر میری جوانی کی تصویر آویزہ تھی جس پہ میرا مسکراتا چہرہ دکھائی دے رہا تھا. میرے پہلو میں بیٹا کھڑا تھا اور گود میں بیٹی تھی. یہ تصویر غالباً 30 برس پہلے کی تھی. اس بستر پر پڑے مجھے کئی برس بیت گئے. ان برسوں میں زندگی کے شب و روز کی گنتی کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا. مجھے اسپتال سے گھر آئے 5 دن گزر چکے تھے. اب میرے سرانے بیٹھ کر کچھ لوگ تلاوت کر رہے تھے. سامنے بیٹھی میری بھانجی زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی. میرا لاڈلا بیٹا کہاں ہے؟ میری نظریں اسے تلاش کر رہی تھی. شاید وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا. مجھ پہ غنودگی غالب آنے لگی. میں اپنی آنکھیں کھولنا چاہتا تھا مگر وہ کھلنے سے قاصر تھی. سب لوگ اونچی آواز میں کلام پاک پڑھے جا رہے تھے. میرے کانوں کے ساتھ کسی نے اپنے ہونٹ لگائے. مجھے اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دینے لگی. میں نے اپنی آنکھوں کو بہت زور لگانے کے بعد کھولا. میری آنکھیں بے حد بوجھل ہو چکی تھی. اس پر مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ چہروں پر مسکراہٹ پھیل رہی ہے. میرے جانے سے سب کے سب بے حد خوش ہیں. پھر نہ جانے انہیں کیا ہوا، سب کے چہروں پر رنجیدگی پھیلنے لگی. جب میری سانسیں ڈوب رہی تھی تو ان سب کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے. مجھے اپنی بیٹی کی دلخراش چیخ سنائی دی. اس نے بھائی کو صدا لگائی. اس کی آواز میں عجیب سوز تھا. وہ گھبراہٹ سے بھاگا میرے پاس آ کر مجھ سے لپٹ کر رونے لگا. میری اکلوتی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو میرے قدموں پر گرنے لگے. اس کے گرم آنسوؤں کو میں اپنے پاؤں پہ محسوس کر رہا تھا. جب وہ اپنا چہرہ میرے پاؤں سے لگائے پھوٹ کر رونے لگی تو اس سمے مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی مگر میری لاچارگی اور بے بسی آڑے آ گئی. ورنہ میں اپنی لاڈلی کو بھلا اس طرح کب رونے دیتا. میرے کان کے ساتھ ہونٹ لگائے کوئی شخص نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی شہادت دے رہا تھا. میں سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی. مجھے وہ وقت یاد آیا جب صبح سویرے کھلی فضا میں کھڑے ہو کر سورج کی کرنوں کو نکلتا دیکھا کرتے تھے. آج مجھے سورج ڈوبتے ہوئے وقت کی سرخی دکھائی دے رہی تھی. میں بہت مضطرب ہو چکا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھیں جو میری زندگی کی واحد نشانی بن چکی تھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی. تدفین کی تیاریاں شروع تھیں. میری ٹانگیں اور بازو درست کیے گئے. میرے ہونٹوں اور آنکھوں پر کسی نے نرم گرم ہاتھ پھیرے. انگلیاں سیدھی کی گئی. مجھے غسل دیا جانے لگا. کفن پہنا کر خوشبوئیں چھڑکی گئی. مجھے ان تمام مراحل سے میرے چاہنے والوں نے بہت خوبصورتی اچھائی سے گزارا. دوسری جانب بہت سے افراد اپنی گھڑیوں کو بار بار دیکھے جا رہے تھے. شاید میرا دنیا میں مزید قیام ان کے لیے ناگوار تھا. وہ جلد از جلد مجھے مٹی میں ملانے کے لیے بے چین تھے. میرا بیٹا میری میت اٹھانے پہنچا تو میری بیٹی بہن اور بھانجیاں اس سے لپٹ گئی. مجھے بھی بے حد دکھ ہو رہا تھا. پھر ادھر ادھر سے بے ربط آوازیں آنا شروع ہو گئی. میت اٹھائیں, جلدی کریں, ذرا جلدی کریں, وقت کم ہے, لوگ انتظار کر رہے ہیں. میری نماز جنازہ ادا کی گئی اور تدفین کے عمل میں سب ہی شریک تھے. جب مجھے قبر میں اتارا گیا تو کسی نے میرے بیٹے کو آواز دی,
اپنے والد کا آخری دیدار کر لوں۔ میرے چہرے سے تھوڑی دیر کے لیے کفن ہٹایا گیا، پھر کفن کی گرہیں کھولی گئی، میرے اوپر سل رکھنے کا عمل شروع ہو چکا تھا، سوراخوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کر سارے سوراخ بند کر دیے گئے تھے اور سلوں پر منو مٹی کا وزن۔ کسی نے میری قبر کے سر والی جانب ایک سل گاڑ دی تھی، مٹی مٹھیاں بار بار ڈالی گئی، عطر کا چھڑکاؤ ہوا۔ میرے بیٹے نے قبر پر پھول کی پتیاں ڈالی، پھر آہستہ آہستہ سب چلتے بنے۔ میں اکیلا اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سب جانتے ہیں مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تب مجھے بہت دور سے روشنی اپنی سمت آتی دکھائی دی۔ روشنی دیکھ کر مجھے قدرے اطمینان ہوا۔ روشنی مسلسل میری طرف بڑھ رہی تھی اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ روشنی میری قبر میں پہنچ آئی۔ روشنی دو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ایک دیا، میں نے ہاتھ پہچان لیے، یہ میری بیٹی کے ہاتھ ہے۔ میں نے اسے جھڑکا، روشنی میری قبر تک پہنچ چکی تھی۔ سب جانتے ہیں مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تب مجھے بہت دور سے روشنی اپنی سمت آتی دکھائی دی۔ روشنی دیکھ کر مجھے قدرے اطمینان ہوا۔ روشنی مسلسل میری طرف بڑھ رہی تھی اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ میری قبر میں پہنچ گئی۔ روشنی دو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ایک دیا تھا، میں نے ہاتھ پہچان لیے، یہ میری بیٹی کے ہاتھ ہے۔ میں نے اسے جھڑکا کہ اتنی دیر سے دیا کیوں لائی ہو؟ تم جانتی بھی ہو کہ مجھے اندھیرا اچھا نہیں لگتا۔ وہ دیا میرے پاس چھوڑ کے بغیر کوئی بات کیے واپس لوٹ گئی۔ دوسرے دن پھر قبر میں اندھیرا تھا، میں اپنی بیٹی کی راہ تکتا رہا، پھر وہ دیا لے کر کے نہ آئی۔ کچھ دنوں بعد پھر ایک دیا میرے پاس لایا گیا، اس بار میری بیٹی کے بجائے میرا بیٹا تھا۔ میں نے بیٹے سے قدرے ترش لہجے میں کہا، مجھے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، تم روزانہ دیا لایا کرو۔ وہ ایک دیا میرے پاس چھوڑ کے بغیر بات کیے لوٹ گیا۔ اب تو مدتیں گزر چکی ہیں، میری بیٹی اور میرا بیٹا نہ جانے کہاں ہے، وہ دیا لے کر نہیں لوٹے۔ میرے اڑوس پڑوس میں جب کبھی دیا جلایا جاتا ہے تو روشنی کی ہلکی سی رمق میری طرف بھی آ جاتی ہے اور میں اپنی قبر میں تنہا چلاتا رہتا ہوں، مجھے روشنی چاہیے، مجھے روشنی چاہیے، مجھے